کی طرح ہے، حالانکہ سودے کو یعنی تجارت کو اللہ نے حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی، جب نہیں پہنچی تھی الگ بات تھی، جب پہنچ گئی تو وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اس کو نا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ جو توبہ کر لیتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو پھر لینے لگا نصیحت آنے کے بعد پھر لینے لگا تو فرمایا ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ سود کو بے برکت کرتا ہے اور جو تجارت ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ دیکھیں سود کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ بہرکیف بات اتنی ہے کہ جو سود لیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، تو قیامت والے دن وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک طرف جنگ میں اللہ اور اس کا رسول ہوں اور دوسری طرف دوسرے ہوں، تو پھر فتح کس کی ہوتی ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کوئی جنگ کر سکتے ہیں؟ کسی میں اتنی ہمت ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو، کسی نے آپ سے قرض لیا، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک، اس کے حالات اچھے ہونے تک اس کو مہلت دے دو۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ مانگنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ آپ کو وقت پر نہیں دے رہا، اس کے پاس نہیں ہے، تو جو آپ اس کو مزید مہلت دیں گے ہر دن کے بدلے میں وہ آپ کے پیسے صدقے میں لکھے جائیں گے۔ تو کسی کو مہلت دینا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والے بنے، میں دوسروں کے لیے، ہم سارے مل کے دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش ہی دو، اگر تم نے اسے معاف ہی کر دیا، جس نے تمہارا قرض دینا تھا، اگر تم نے اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف ہی کر دیا تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرط یہ کہ تم سمجھو۔ اگر بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اس دن سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو کیا کرنا ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ نا ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کیجئے گا، ہمارے بس میں حساب دینا نہیں ہے۔ آپ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیں جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ رکوع نمبر 7 ہے، ٹاپک ہے آپس کے معاملات۔ طویل ترین الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی آیت ہے، بہت لمبی آیت ہے، آیت دین ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپس کے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اسے اللہ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہو کہ اس کا مالک ہے، اللہ سے کہ اس کا مالک ہے، خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے،
اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت انصاف والی ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو، یعنی جو بس پیسے لیے اور کچھ لیا، اور شہادت جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کر لیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب لکھنے والا دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اس میں نا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ قرض دے رہے یا لے رہے ہیں تو اس میں کچھ شرائط کو بیان کیا ہے کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رکوع نمبر 8 ہے، اور اس کا ٹاپک لکھیں، بہت پیارا ٹاپک ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سمعنا و اطعنا، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اگر اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے، پروردگار ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم کو کافروں پر غالب کر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو آیات ہے نا، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ تقریباً غزوہ بدر کے قرب و جوار میں یہ آیات نازل ہوئی، اور یہاں پہ ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا تو تقدیروں کو، لیکن جو دعا اصل میں جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو دعا تڑپ کے مانگا کریں۔ دعا کے لیے کوئی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی یہ نہیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، تو اللہ سے آپ گڑ گڑا کے مانگا کریں دعائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو خصوصی طور پر مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ لوگ اپنے لیے بھی ضرور دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جو ہمارے مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کو بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم سے اس صورت کو مکمل کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی کوئی کمی رہ گئی ہو، سب سے پہلے تو اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے بعد آپ سے بھی اگر میری طرف سے کوئی کمی، میری طرف سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں دلی طور پہ آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اور الحمدللہ آج ہماری قرآن کی سب سے بڑی صورت مکمل ہوئی، اس میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں ہم نے جتنے بھی احکامات پڑھے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورہ آل عمران کو شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی دے، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔